عاصم بالحق نبي واستفان برسالة نبي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وقال علي عليه السلام رضوان الله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نبي وما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبنا وفيه من الله وخرج الله همه إليه ولا مغفور إلا وكشف الله غمه إليه ولا تعرف حاجة إلا وخزي الله حاجته إليه قال عليه عليه السلام رضوان الله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مرحوم زاہد رضوی صاحب اور مرحوم مولانا اقبالی انصار حسین ابن امانت حسین زاہد رضوی ابن مصطفیٰ علی محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے میرے کوثر نے مجھے دعا دے میرے کوثر نے مجھے Bas
بر محمد و آل محمد صلوات.
السلام علیکم. محفوظ رکھے. سید انصار حسین ابن امانت حسین زاہد حسین دلیری ابن مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مبارك قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اے رسول ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا جو تمام خوبیوں کا مرکز ہے اور یہ تمام کمالات کی کوالٹیز ختم نہیں ہوں گے. ان کو ہم تسلسل دیں گے تیری اولاد کی شکل میں. یہاں پر اولاد کا تصور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جب حضور گزرتے تھے تو دنیا یہ تانا دیتی تھی کہ وہ الابتر، یہ وہ ہے کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے گی. وہ رسول کے جو جسم پہ پتھر کھا کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دے، جو غلاظتوں کو اپنے وجود پر برداشت کر لے، جو کانٹے بھری رات سے مسکرا کے گزر جائے. سب کچھ صبر کیا جا سکتا ہے مگر نہ جانے نبی کے کون سے حساس دل پر اس کی چوٹ پہنچی تھی کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب تک پتا نہ مجھے. تو جبرائیل امین نے روتی ہوئی نبوت کی آنکھوں کو اس آیت کے رومال سے اس طرح پوچھا تھا، تیری نسل منقطع نہیں ہوگی، وہ فنا ہو جائیں گے جن کے دامن میں کوئی خوبی نہیں. یہ بددعا نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت کو بددعا دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ تب قدیت آبی غربی مطلب اسی وقت ٹوٹ جاتے ہاتھ. مگر یہ اظہار نفرت ہے کہ تو اس قابل ہے کہ تیرے ہاتھ توڑ دیے جائے. ورنہ قدرت کو کہنے کے بعد انتظار کی ضرورت نہ تھی. جس کے لفظ کن سے کائنات کی آنکھیں کھلتی ہوں، اس خدا کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ تیرے دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی. اس لیے کہ نسل کا منقطع ہونا اس کی خوشی نہ ذوق مشیت کو ہے اور نہ جذبہ رسالت کو ہے. کیا خدا خوش ہوگا کسی کی نسل منقطع کرے؟ کیا رسول خوش ہوگے کسی کی نسل کے منقطع ہونے کی خبر سے؟ یہ اظہار ہے کہ نیکیاں کبھی مرتی نہیں ہیں، جس کا ذکر میں اب تک کرتا ہے. نیکیوں کو بقائے دوام حاصل ہے اور برائیاں اپنے تنفس کے نظام سے دور ہو جائیں گی. برائی جینے کے لائق نہیں ہوتی اور سچائی کو کبھی موت نہیں آتی. یہ ہے کوثر کہ جو ہمیشہ خوبیوں کی شکل میں زندہ رہتا ہے، چاہے وہ ہماری آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے خون آلودہ ہو جائے
مگر جتنا خون بہتا چلا جاتا ہے سچائی کے چہرے پہ غازہ اور حسین ہو جاتا ہے. تو لہذا موت کبھی بھی حق کے گریبان تک نہیں پہنچتی. یہ حق کی خون آلودی تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس کے دل میں کیسا جذبہ تھا. یہ محل امتحان ہے قدرت کی طرف سے. برائیاں اپنا وجود کھو دیتی جالا وہ زحق باطل ان الباطل کان زہوقا. حق آگے رہے گا اور باطل کو فنا ہونا ہے. اس لیے کہ باطل کے مزاج میں زندگی نہیں ہوتی, وہ چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لہذا قدرت نے ایک تسلسل دیا کہ سچائی کبھی مرتی نہیں ہے, لیکن سچائی کامل جب ہوتی ہے جب اس کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام ہو. اگر کوئی نقطۂ آغاز سے 2 قدم چل کے فنا ہو جائے تو اس کو سچائی نہیں کہتے. برسات کے زمانے میں کوسار میں جب چٹکتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. جب یہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں تو دریا کی شکل میں بکھر جاتے ہیں, مگر چونکہ تسلسل باقی نہیں رہتا تو کوساروں کی بھلبلیوں میں چشمے گم ہو جاتے ہیں. ہم اس کو دریا نہیں کہتے. جو اتفاق سے چٹانوں میں شگاف پیدا ہونے کی بنا پر چشمے پیدا ہو جاتے ہیں وہ دریا نہیں کہلاتے. وقتی چشمے ہوتے ہیں جن کی چشم بڑی جلدی بند ہو جاتی ہے تو گم اندھیروں میں دریا دم توڑتے ہیں. جب دریا چلتے ہیں تو سنگلاف علاقہ, پتھریلا زمین, وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. پہاڑی علاقے میں کبھی آپ کا اگر گزر ہوا ہو تو لطف آئے گا. پانی کا مزاج روانی ہے اور اس روانی کے آگے اگر کوئی پتھر رک جائے تو پانی ناراض ہو کے پلٹتا نہیں ہے. اس نادان رکاوٹ کے چاروں طرف اپنا جال ڈال جاتا ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی نیچے ادھر ادھر. ایک قطرہ کسی صورت سے ادھر چلا جائے جب ہمارے نمائندے کے لیے شگاف ذرا سا بھی ہو جائے تو سمجھ لو کہ دریا گزر جائے گا. اب پانی کی سطح اونچی ہونے لگتی ہے اور چاروں طرف سے پانی کروزنے لگتا ہے کہ بغیر کسی کو زحمت دیے ہوئے اگر راستہ بن جائے تو کیا پریشانی کی بات ہے. قطرہ قطرہ گرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ شاعرانہ ماحول کل کا سب کو باقی تھوڑا بہت ہونا چاہیے. قطرہ گرتا ہے, تھکتی ہوئی زمین, جلتی ہوئی دھرتی, شعلہ فشاں ماحول, چاروں طرف گرمی ہی گرمی. کیا قطرے کو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ زمین جل رہی ہے, گروں گا تو بھول جاؤں گا؟ لیکن اگر یہ پہلا قطرہ گرم زمین کے ڈر سے پلٹ جائے تو آنے والوں کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ پانی کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, اس کی بھی زمین فوراً جذب کر لیتی ہے. پھر سچائی قطروں پہ قطرے بن کے ٹپکنے لگتی ہے. وہ زمین جس نے پہلا قطرہ جذب کر لیا تھا اس پر پھر قطرہ, پھر قطرہ, پھر قطرہ, پھر قطرہ, اتنا قطرے برسا دیے کہ زمین کا کلیجہ ابلنے لگا اور جس پانی کو اس نے پہلی مرتبہ جذب کیا تھا وہ سیلاب بننے لگا. تو یہ ہے سچائی میں تسلسل کہ اگر اگلے والے قربانی نہ دیتے تو آنے والے دریا کا بھی جنم نہیں دیتا. تو اگر اسی طرح کربلا کی پھکتی ہوئی زمین پر حق کا نمائندہ ڈٹ کے قدم روک لیتا تو آج سچائی کا یہ سیل رواں نظر نہ آتا. لہذا قدرت جس دریا کو آگے بڑھاتی ہے وہ قربانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے ان گنت قطروں کی. وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن میں قربانیاں دینے کا احساس جاگتا ہے. یہ مزاج ہے قدرت کا کہ جو جس کے لیے مرتا ہے قدرت اس کو مرنے نہیں دیتی. اظہار اور قربانیاں کبھی مٹی نہیں ہیں, تسلسل رکھتی ہیں. زمین کے اوپر سبزہ ہوگا,
سبزے کی غذا کہاں سے آئی؟ زمین کے محفوظ خزانے. کیا یہ کبھی زمین نے سوچا کہ ہم کب تک قربانی ہوں؟ لیکن زمین کو معلوم ہے کہ نظام کائنات دو چیزوں سے وابستہ ہے. ایک ہے عقل جو تخلیق کرتی ہے، ایک ہے دل جو تعمیر کرتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے. دل کا کام ہے قربانی دینا، جس کو میں پڑھ چکا. عقل کا کام ہے ایجاد کرنا. تو بقا جو ہے وہ بغیر قربانیوں کے نہیں ہو سکتی. ایجاد عقل کی بنا پر، بقا قربانی کی بنا. تو رسول کا کام پیغام لانا ہے، دل والوں کا کام پیغام کو بچانا ہے. تو لہذا بغیر قربانیوں کے نبی گزر جاتا ہے، مگر اس کو سیلاب بنانے کے لیے آگے امامت کا کام ہے جو قربانیاں دیتا چلا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ جب دریا پھوٹتا ہے اور چشمے کے آگے، دریا کے آگے پہاڑوں کی چٹانیں آتی ہیں، تو رہ گزر تیار کرنے کے لیے پانی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے. اور اگر یا تو یہ پتھر رڑک جائے گا، نہ رکا تو پانی کی سطح بلند ہو جائے گی. اب دو ہی صورتیں ہیں، پتھر میاں یا تو رڑک جاؤ ورنہ سر سے گزر جاؤں گا. یہ ہے پانی کا مزاج کہ جب کوئی رکاوٹ نہیں ہٹتی اور یہ تسلسل باقی ہے، کنٹینیوٹی ہے کسی چیز کے لیے. اگر تسلسل نہیں ہے تو آپ کی عبادت بھی بے اثر ہوگی. تسلسل چاہیے. سچائی کو ایک مرتبہ سچ بولنے سے کوئی صادق نہیں ہوتا جب تک کہ تسلسل حیات صداقت پر مبنی نہ ہو. اور کبھی کبھی ہاتھ جیب میں ڈالنے سے کوئی سقی نہیں کہلاتا جب تک کہ منادی کی ہر ندا پر ہاتھ اٹھ نہ جائے. تو اسی طرح کمال حادثے کو نہیں کہتے، تسلسل کو کہتے. تو اگر تسلسل نہیں ہے تو کوئی خوبی کی خوبات نہیں ہے. تو جب یہ دریا گزرا، جنگلوں میں سے چوسنا چاہا اور ریگزانوں میں مٹانا چاہا، مگر ساری مصیبتوں سے دریا بائی پاس گزر جاتا ہے. غلاظتیں بھی شامل ہوتی ہیں. دریا کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی کیسا بھی ہو، جب چلو تو سب کو ملا کے چلو. اب جس کے اندر ضرب میں گنجائش ہوگی وہ دریا کی روانی کا ساتھ دے گا، ورنہ دریا کے کناروں پہ غلاظتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اور پھر جب تمازت ہوگی اور آسمان سے سورج کی کرنیں نیچے اترے گی تو شفاف پانی گزر جائے گا، اوپر جائے گا، غلاظت نہیں رہ جائے گی. تو لہذا عصمت کی یہی خوبی ہے کہ وہ ملانے کو سب کو ملاتا ہے. یہ دیکھو کہ جاتا کون ہے. تو لہذا جو جان نہ سکے صرف تماش بھی ہو، وہ کبھی دریا نہیں بنتا. دوسری خوبی دریا میں یہ ہوتی ہے کہ ساری مصیبتوں سے بائی پاس گزرتا ہے، چلا جاتا ہے، الجھتا نہیں ہے. الجھے تو دریا ڈوب جائے. تو جن قوموں کو دریا کی روانی کے تحت بڑھنا ہے وہ کسی مسئلے پہ الجھا نہیں کرتے. جب الجھو گے تو ہدف سے دور ہو جاؤ گے اور پھر الجھتے ہو جاؤ. بھونکتے تو اپنا کام کرتے چلے جاؤ. سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے دریا میں کہ اپنی کوالٹی کو کبھی نہیں چھوڑتا. جو فارمولا پہاڑوں سے چلا تھا H2O کا، وہ جا کے سمندر میں مل جاتا ہے H2 کے فارمولے کے ساتھ. یعنی دنیا کا کوئی بھی عالم ہو وہ اپنی ایڈیالوجی چینج نہیں کرتا. اسی طرح جب مشیت کے چشموں سے امامت پھوٹتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ دنیا سے نبرد آزما تو ہوتی ہے، وہ دھستی نہیں. بائی پاس گزر جاؤ. بائی پاس نہ الجھے تو دنیا تو چاہتی ہے کہ حضرت رسول اللہ، ورنہ 10 برس کے عرصے میں رسول پر 80 سے زیادہ جنگیں تھوپ دی گئی تھی تاکہ اتنا جنگ میں الجھا دو کہ نبوت پیغام دینے سے قاصر رہ جائے. اور یہی نبوت کی تبلیغ کا سب سے بڑا حسن ہے کہ جنگیں بھی ہوتی رہی، تعمیر بھی ہوتی رہی.
کوارٹر بھی بنتے رہے، قانونی بھی تیار ہوتی گئی، قانون بھی نافذ ہوتا گیا، آگے بھی بڑھتا جانے لگا۔ یہی ہے مزاج نبوت کہ الجھو گے تو پریشان ہو گئے رہ جاؤ گے۔ لہٰذا جو بھی آیا تشریف رکھیے، شادی کا تو ہو گیا۔ اب اگر یہ کہتے کہ نہیں، اپنی نبوت کے آئینے میں دیکھ کے کہتے نہیں ہے تمہاری یار بیٹی تو دیکھیے یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے سب ایکوالٹی ہو جاتی ہے، ہم بیٹی لے کے آئے تو توہین کرنا بڑا بتائیے۔ تو اسلام جو کلمہ پڑھ لے اس کو گرین کارڈ دے دیتا ہے، اور گرین کارڈ لینے کے بعد اب آپ بحث کر رہے ہیں کہ وفاداری اور دل بازاری ہے۔ تو لہذا جس طرح باہر سے آنے والے یہاں گرین کارڈ کے بعد ہر چیز کے مستحق ہو جاتے ہیں، اسلام کا کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو ہم سارے حقوق دیں گے، مگر حق دینا کوئی ثبوت محبت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم محبت کوئی کر رہا ہے ہم سے، کچھ نہیں۔ تو لہذا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، جو حقوق ہیں ہم دیتے چلے جائیں گے۔ اتنی رعایتوں کے بعد بھی اگر تم نے غداری کی تو تاریخ تم سے خود پوچھے گی کہ جس نبی کا دامن میں اتنی وسعت تھی، یہ ضلالت اس کے دامن میں دھبے کیوں ڈالے؟ تو تاریخ رسالت سے نہیں پوچھے گی، ان غداروں سے پوچھے گی کہ جنہوں نے وفا کا جواب دغا سے دیا۔ تو لہذا امامت ایک وہ سیلاب ہے کہ جو کبھی نہیں روکتا۔ لہذا پروردگار عالم نے امام بنایا، نجل منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبر، ہم ان صابروں میں امام بناتے جائیں گے جو ہماری آیات کو لے کے چلے جائیں۔ ان کی علامت ہوگی صبر، نجل منہم ائمۃ یہدون، علامت ہوگی صبر، منصب ہوگا ہدایت۔ تو دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، نہ جذبہ ہدایت کم ہوگا، نہ شوق صبر میں کبھی آئے گا۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، تم ظلم کر کے صابروں کو پہچانو، جو صبر کھو دے وہ سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، اور جو صبر نہ کھوئے چاہے وہ کچھ نہ ہو تمہاری نگاہوں میں مگر خدا کا ایمان۔ تو ایک تو یہ کہ ہدایت کا جذبہ کس میں شروع سے لے کے آخر تک رہا، ہدایت کبھی منقطع اس سے نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ میں ذاکر ہوں اور کسی سے تعلقات میرے خراب ہو جائے اور وہ کہے کہ مزید پڑھ دیجیے، میں نہیں، مجھے غصہ ہے، میں نہیں پڑھوں گا، تو جو شوق عبادت ہاتھوں سے کھو بیٹھے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ادیب ہوگا مگر خطیب حسینی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس کے اندر صبر تحمل نہ ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم بناتے رہیں گے امام کو، تو لہذا پروردگار عالم نے امامت کا سلسلہ شروع کیا، اور قرآن مجید نے یہ لفظ دہرایا، انی جعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تم کو امام بنایا۔ اب یہ امام کی لفظ جو ہے وہ بن گئی سیاست، اس لیے کہ جھگڑا ہوتا ہے اس ٹرمز کے اوپر کہ جو یوز کی جاتی ہے، زمانے کے بدلنے سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو اصل زمانے میں جو لغت ہے اس سے چیز کو نہیں سمجھا جائے گا، دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے غلط فہمی پیدا ہو گئے۔ لفظ خلیفہ، خلیفہ کے معنی مسلمانوں میں آرام مفہوم کے اندر لیا جاتا ہے، وہ پولیٹیکل پاور جو رسول کے بعد کسی نہ کسی طرح برسر اقتدار آ جائے، یہ مفہوم لیا گیا خلیفہ کا۔ پھر بعد کو چل کے خلیفہ کا مفہوم بنا جو ماہر فن ہو، چاہے اکھاڑے کا پہلوان ہو یا محلے کا نائی ہو، بہترین کھانا پکانے والا ہو۔ ارے وہ ٹائم ہو گیا کھانے کا، وہ خلیفہ آیا یا نہیں آیا؟ جو خلیفہ، ہاں وہ کھانا بنانے والے وہ خلیفہ کہتے ہیں۔
صاحب ہمارا جو خلیفہ ہے وہ، تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو خالقہ پہلوان ہے اور یہ دیکھ کر جو مہربان ہے، یہ وہ خلیفہ نہیں ہے جس کو قدرت نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اگر آپ نے کہیں اس لفظ کو اس معنی میں لیا تو پھر آپ الجھ کے رہ جائیں گے اور آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو ایک تو ہے لفظ خلیفہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو گئے رہ گئے۔ ایک لفظ ہے امام۔ امام مسلمانوں کے اندر جو سمجھا جاتا ہے، یا تو مسجد کے نماز پڑھانے والے کو، لیڈ کرنے والوں کو امام کہتے ہیں، یا کسی ماہر فن اسکالر کو امام کہنے لگے کہ یہ لغت کا امام ہے، امام راغب، یہ لغت کا امام ہے، یہ ہسٹری کا امام ہے، یہ فلاں چیز کا امام ہے۔ اسکالر پی ایچ ڈی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے معنی میں لیا جانے لگا امام۔ مگر پروردگار عالم نے کیا ابراہیم کو اسکالر بنایا تھا جس کے لیے یہ کہا کہ ہم تم کو روئے زمین پر خلیفہ امام بنانے والے، انی جاعل فی الناس امام؟ اگر اس سے مراد یہ چیز ہوتی تو ابراہیم کو امام کا بنایا دیکھنا یہ، تو پہلے قدرت کسی کو نبی بناتی ہے، پھر رسول بناتی ہے، پھر خلیل بناتی ہے، پھر امام بناتی ہے۔ اب ان کے معنی سن لیا الگ الگ۔ نبی کہتے ہیں اس کو جو بشارت دینے کے لیے آتا ہے اور ڈرانے کے لیے آتا ہے، منذر مبشر، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ یہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے، اور اگر یہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اچھائی اور برائی کو الگ الگ کر کے اور دونوں کے نتیجے نبی بیان کرتا ہے۔ رسول کہتے ہیں اس کو کہ جو نبی کے پیغام کو قوت نافذہ دے دے، کہ شراب پیو گے تو سزا ملے گی دوزخ میں، وہ یہاں کوڑے لگاتا ہے، کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، کتاب دیتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے قانون لے کے آئے اور اس کو چلانے کے لیے قوم کو آمادہ کرے اور جزا و سزا کے لیے طاقت حاصل کرے، یہ ہے رسول۔ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی مرضی کے علاوہ کسی کو کچھ نہ چاہے، بس خدا عزیز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عزیز نہیں ہے۔ دنیا ناراض ہو دعا کرے، خدا تو راضی ہے۔ جو رضائے الہی کی تلاش میں رہتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ وہ دنیا کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ گھر کے لٹ جانے کا شکوہ نہیں کرتا، وہ اقتدار کے ہاتھوں سے جانے کے لیے پچھتاتا نہیں ہے، قوم کی بدلی ہوئی نظر کو دیکھ کے وہ پژمردہ نہیں ہوتا، اس کی توانائیوں میں دنیا کی ناراضگی سے کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ جلے ہوئے گھر میں بھی خاموش بیٹھ کے قلم اٹھا کے ہدایت کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے، چاہے دنیا اس کی ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے، اس کا کام تو دریا کی طرح بہنا ہے۔ تشنہ لب اگر اس سے سیراب نہ ہو تو اس کا مقدر ہے، مگر اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بہتا رہے اور تشنہ لب دنیا کو سیراب کرتا رہے۔ یہ دونوں کا مثال ہے۔ تو نبی اس کو کہتے ہیں جو ڈرائے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن لے کے آئے اور دنیا کے سامنے قوت نافذہ اپلائی کرے، جو بدکاری کرے گا ہم سزا دیں گے، جو چوری کرے گا ہم ہاتھ کاٹیں گے، جو یہ کرے گا ہم اس کو ہی سزا دیں گے، قوت نافذہ۔ خلیل جو سب کچھ دے کے رضا الہی تھا، اور جب یہ منزل طے ہو جاتی ہے تو اب آتا ہے امام۔ امام کا کام بڑا مشکل ہے، نبی کا کام بڑا آسان ہے، قانون لانا، یہ بتانا کہ یہ اچھی چیزیں چلا جانا، اور رسول کا کام حد معین کرنا۔ خلیل کا کام سب کچھ خدا کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے ہونے کا جذبہ۔ امام بڑا مشکل کام تھا۔ مشیت کو دیکھتے ہوئے نبی کی منشا کو آخر دم تک جاری و ساری رکھنا نام امام ہے۔ نبی شریعت اور قرآن دے کے چلے گئے، سیرت دے کے چلے گئے، مگر سیرت رسول کو قیامت تک باقی رکھنا یہ ان کا کام ہے جس کو قدرت نے امام بنایا۔ امام کے اندر وہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں جو نبی کے اندر اور رسول کے اندر اور خلیل میں ہوتی ہیں، ساری خوبیاں۔
اس لیے کہ اگر وہ کوالٹی رسول والی اس میں نہ ہو تو جس محنت سے رسول قانون کو لاتا ہے نادان امام اس کو گنوا دے گا. لیکن اس معنی میں قرآن کو رکھنا جو معنی خدا نے لیے، اگر اندازہ لگائیے کہ امام کا منصب کتنا خطرناک ہو جاتا ہے. جس لفظ کے معنی مشیت کے نے لیے، جس لفظ کو رسول نے سمجھا، اس کو اسی معنی کے اندر عمل پیرا کرتے رہنے کا نام ہے نبی کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات کو اپنے کردار کے پانی سے دھونا کار امامت. جب دنیا کہے کہ رسول جاہل ہے تو یہ علم کے چشمے بہا دے. جس کا شاگرد جاہل نہ ہو اس کا امام جاہل کیسے ہو. جب دنیا کہے کہ نبی کو ہذیان ہو سکتا ہے تو سر پہ ضربت کھا کے بتا دے جس کا مغز 2 حصوں میں بٹنے کے بعد بھی ذہنی توازن ختم نہیں ہوتا، اس کے رسول کا دماغ 3 دن کی بیماری میں ختم. یہ ہے امامت کی ذمہ داریاں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی چیز ہے. اب جب میں نے عرض کیا کہ امامت کے مزاج میں نبوت کی ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں، جو کوالٹی نبی میں ہوتی ہے وہی کوالٹی امام میں ہوتی ہے. اگر وہ کوالٹی امام میں نہ ہو تو امام تصدیق کیسے کرے کہ یہ نبی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ نبوت کی تصدیق کا انحصار ہے امامت کی تائید کے اوپر. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے نبی اعلان نبوت کر دو، تمہاری نبوت کے 2 گواہ ہیں، ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے کہ جس کے سینے میں ہم نے تمام علم کتاب دے دیا. اب اندازہ لگایا کہ اب وہ تو تائید کرنے والا ہوگا، کس چیز کی تائید کرے گا؟ یہ سلف عبداللہ ابراہیم تو حاکم فیملی کس چیز کی تصدیق کرے گا؟ ہجرت کا یعنی قرآن مجید نے کہا میرے نبی اعلان نبوت کر دو، تمہاری نبوت کے لیے 2 گواہ ہے، ایک میں جو نظر نہیں آتا اور ایک وہ جس کا خدا نام نہیں لیتا. اللہ نے اپنا نام کو ٹھاٹ سے لے لیا. کفی باللہ کہا ہے اللہ نظر نہیں آتا. اچھا تو ایک گواہ تو پردے میں چھپ گیا، اب دوسرا گواہ اس کا تو نام آ جاتا، اب اس کا نام غائب کر دیا. وہاں خود غائب، نام حاضر. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اس کے سینے میں علم کتاب ہوگا، الکتاب اس کے سینے میں ہوگا. کتاب اور الکتاب بھی کیا ہے؟ قرآن کتاب ہے، الکتاب نہیں. قرآن کتاب ہے، توریت کتاب ہے، الکتاب نہیں. انجیل کتاب ہے، الکتاب نہیں. الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ سورس جس سے یہ ساری کتابیں نکلی ہیں، الکتاب. الف لام استغراق کا ہے، کلیت کے معنی میں آتا ہے کہ کل کا کل. وہ ساری کتابیں جو انبیاء کرام پر اتری ہیں وہ سب کتابیں ہیں. لوح محفوظ الکتاب. حضرت کہتی ہے میرے نبی تیری نبوت کی تصدیق وہ کرے گا جس کے سینوں کی وسعتوں کے اندر الکتاب کا سمندر موجزن ہے. تو 2 ہی صورتیں ہیں. جو نبی کی تصدیق پہلے کرے وہ شاہد ہوگا، جو پہلے تصدیق کرے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ تمہاری تصدیق وہ کرے گا جس کے سینے میں الکتاب ہو. تو جو تصدیق کرے وہ صاحب الکتاب ہوگا. اور اگر الکتاب کو ڈھونڈنا ہے تو کوشچن پک کر کے دے. جو سر کھجانے لگے وہ یہاں کے شاہد ہے، اور اگر ہر مسئلے کا جواب دے دے تو وہاں کے شاہد، رسول کا شاہد. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ سب سے پہلے وہ کوالٹی دیکھو، منصب نام مت دیکھو. خطیب آ رہے ہیں، وہ خطیب آ رہے ہیں، اللہم صلی اللہ خطیب آ رہے ہیں. اچھا یہ خطیب ہاں رہے بہت بڑے ممبر پر، یعنی ممبر پہ نہیں آ رہے
تو یہ خطیب ہے یا خطاب ہے؟ جس میں کوالٹی نہ ہو نام مت دیجیے اس کو، کوئی بھی تجزیہ کسی بھی فیلڈ میں کہہ دیجیے، کوئی نام مت لیجیے کہ کون آنے والا ہے، ممبر خود بتا دے گا کہ کون ہے۔ اس کے معنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصدیق نبوت کون کرے؟ ایک تصدیق تو میں کر سکتا ہوں کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشم کی نسل سے، عدنان کی نسل سے، اسماعیل کے نسل، یہ تو کوئی بھی نساب جو ہو وہ یہ جانتا ہے، لیکن تصدیق محمد ابن عبداللہ کی تھی یا نبوت کی تھی؟ کس چیز کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ یہودی عیسائی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کے نسب کیا ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں تھا، جو بڑے بڑے نساب۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی ہے، تصدیق اس کو کرنی ہے جو نبی نہیں ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ تصدیق جو شہادت ہوتی ہے آئی وٹنس کب ہوتی ہے؟ چشم دید گواہ، ہاں ہاں میرے سامنے یہ نبی بنائے جانے، تب اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبی کی نبوت کی تصدیق ہے، نسب کی نہیں۔ تو جب نسب کی نہیں ہے تو آپ نبی سے پوچھو کہ حضور آپ کس زمانے کے اندر آپ کو یہ پوسٹ ملی تھی، تو اب نبی نے ٹائم تو نہیں بتایا، اس لیے کہ اس وقت گردش لہر و نہار تو تھی نہیں، کیلنڈر نہیں تھا، سورج نہیں تھا، تو جب سورج نہ تھا تو تاریخ رسول کیسے بتایا کہ میں کب نبی تھا؟ 1 بلین سال پہلے، ٹریلین سال، کوئی نہیں۔ کون تو نبی آدم بین الماء والطین، جب آدم پروسس سے گزر رہے تھے اس وقت بھی میں صاحب منصب تھا، نبی تھا۔ تب اس کے معنی ہے کہ جب یہ نبی تھے اس وقت کوئی گواہ ہو جس کے سامنے یہ نبوت بخشی جا رہی ہو۔ اب گواہی تو اسی بات کی ہے کہ یہ اردو میں پڑھ رہے ہیں، کوئی اردو داں ہے جو گواہی دے سکے کہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں، گالی دل میں کرے کیا کرے گا؟ تو اب جس سے شہادت دلائی جاتی ہے وہ اس کوالٹی کا ماسٹر ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے ذات کی گواہی دی ہے یا منصب کی؟ کل تو نبی میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی نبوت نے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی مٹی اور پانی کے درمیان، میں صاحب منصب تھا۔ اچھا جب صاحب منصب تھے تو اس سے پہلے کیا تھے؟ کہ قرآن مجید نے وہ ایوولوشن بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد ہوں، اب کو کلاس کو میں نے پاس کیا ہے، آتانی الکتاب مجھے علم دیا گیا ہے۔ تو پہلے عبدیت کی منزل پاس کر چکا کوئی، پھر علم کی منزل طے کر چکا کوئی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو عیسیٰ اتنے پروسیس کے بعد علم، اتنے مینز کے بعد علم آیا کہ میں نبی جب بنا ہوں جب اس سے پہلے مجھے کتاب ملی ہے، کتاب سے پہلے مجھے عبدیت کی منزلیں گزری ہیں۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جو پہلے عبدیت کی منزل ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبدیت کے بعد علم دیا جاتا ہے اسے، علم کے بعد منصب نبوت دیا جاتا ہے، منصب نبوت کے بعد رسالت بخشی جاتی ہے۔ تو جو نبوت کی تصدیق کرے اس کو یہ نہیں معلوم کہ عصمت کس کو کہتے ہیں، تو وہ کیسے عصمت کی ڈیفینیشن بیان کرے گا کہ اس میں عصمت ہے یا نہیں؟ لہذا اس کے معنی ہے کہ اگر تصدیق کرنے والے میں نبوت کی کوالٹی نہ ہو اور وہ عصمت کے معنی ہی نہ جانتا ہو جو رسول کی پہلی کوالٹی ہے، عبدیت، عبد منحرف نہیں ہوتا، محبوب کے خلاف نہیں جاتا، خالق کے خلاف نہیں جاتا۔ ہم بھی عبد ہیں، کچھ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے، جہاں جاتے ہیں وہاں بھی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، جہاں جاتے ہو۔ اب وہ قدرت اس کو کہتی ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی انحراف
حکم الہی سے نہ کیا ہو، اور زندگی اس کی اطاعت کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ جلتی چلی جائے۔ لہذا ابدیت کی سب سے خطرناک منزل ابدیت کی ہے۔ قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم اپنے عبد کو لے گئے راتوں رات۔ تو قدرت نے عبد کی یہ حیثیت دی کہ ہم لے جاتے ہیں، تو جو آسمانوں کی بلندیوں میں بغیر کسی ریزسٹنس کے چلا جائے وہ عبد ہے۔ عبد وہاں پر پہنچتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں، ہم لے گئے رسول اللہ۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب نبی آدم نہ تھے تو یہ نبی تھے، نبی سے پہلے یہ صاحب کی کتاب تھے، ان کو علم دیا گیا، علم سے پہلے یہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ تو اس کے معنی ہے کہ جس نے یہ کیفیت ساتھ دیکھی ہوں وہ تو گواہی دے سکتا ہے کہ یہ نبی ہے، اور جس کو کیفیت ہی نہ معلوم ہو گواہی کیسے دے گا؟ تو لہذا پروردگار عالم نے گواہ کے طور پر رکھا ایمان کو کہ تم گواہی دینا تاکہ تمہاری عظمت کو دیکھ کے نبوت اور نبوت کی عظمت کو دیکھ کے مشیت سمجھ میں آ سکے۔ اب اگر اس ایمان کو کوئی خرید لے کہ آپ اتنے دیں گے، آپ انکار کر دیجئے، تو اگر دکھ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے جس کو گواہ بنایا تھا، ہماری عدالت خرید میں جاتی ہے گواہی، اگر وہ دولت کی بنا پر بک جائے اور انکار نبوت کر دے تو نبوت کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ چل جائے خبردار، نوٹ ڈالیں گے، اور اس کو تم نے نبی کہا تو جو ڈرتا ہوا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کبھی کسی جگہ پر ان کو ڈرتا ہوا دکھا دو، تو دو باتیں ہوں، انہیں ڈرتا ہوا دکھا دو تو ہم سمجھ لیں گے امام نہیں، صبر سے ہٹا ہوا دکھا دو امام نہیں، علم سے ناچنا دکھا دو امام نہیں، اچھا گناہ آلود دکھا دو۔ ابدیت کی جو منزل ہے تو امام کون ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ امام علی تھے، نہیں تھے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی امام نہیں تھا، ہم کوالٹی بیان کر رہے ہیں، ہم صفت بیان کرتے ہیں، موصوف کو ڈھونڈو۔ یہ قرآن کا پورا مزاج رہا، قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ اے میرے رسول تم حسن حسین کو لے جانا اور فاطمہ کو پیچھے رکھنا اور علی کو پیچھے رکھنا۔ قرآن مجید کے مزاج کے خلاف ہے، قرآن صفت بیان کرتا ہے، موصوف تم خود بتاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ خدا جھوٹوں کے مقابلے میں سچوں کو لے جا رہا ہے۔ اے نبی، بچے لے کے آؤ، عورتیں لے کے آؤ، نفس لے کے آؤ، مسلمانوں سب مل کے ڈھونڈو وہ کون تھا۔ آیت نے ریزرو نہیں کیا کہ کوئی سیٹ کہ مسٹر اے اور بی کو لے جانا، پھر سی کو لے جانا، پھر ڈی کو لے جانا۔ تو ایف جو ہے وہ کہتے کہ ہمیں ہمارا نام ہی نہیں آیا، ورنہ ہم بہت کوالٹی اور ہم اتنے پڑھے تھے کہ اللہ نے ضرورت ہی محسوس نہیں سمجھی کہ چھوٹے کو بھی جانا ہے تو بڑوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابنانا، بچے لے کے آؤ، کتنے؟ کم سے کم 3۔ ابنانا جمع کا صیغہ ہے، 3 تک ہوتا ہے۔ نسانا، عورت لے کے آؤ، کم سے کم 3۔ انفسنا، نفس لے کے آؤ، کم سے کم 3۔ قرآن کہتا ہے کہ 3 بچے لے کے آؤ، نبی کے پاس 2 نکلے۔ قرآن کہتا ہے عورتوں کو لے کے آؤ، نبی کے پاس 1۔ تو اگر اس سے مراد بیویاں تھیں تو 9 تھے، 9 تو نہیں تھی۔ نفس جتنے بھی جاہلیات ہیں، یہ کیا ہوا کہ 1 لے کے چلے گئے اور وہ بیچارہ ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں، جنگ میں اسے کر رہے ہیں، صلح میں اسے کر رہے ہیں، معاملات میں اسے کر رہے ہیں، اور جس کی نفس کو لے کے جائے
تو اس کے معنی کہ قرآن کا مزاج ہے کہ وہ نام نہیں لیتا، صفت بیان کر کے کہتا ہے موصوف پر ہوں کہ کون ہے۔ اب اگر کوئی نہ ملے اور نبی کو 2 ہی بچے ملے تو آیت میں تو کوٹا بہت تھا، نبی کے کلچر میں کوئی سچے بچے نہ تھے سوائے 2 کے۔ آیت میں تو بہت سی عورتوں کی گنجائش تھی، مگر ظرف صداقت اتنا تنگ تھا کہ سوائے ایک بیوی کے نبی کو کوئی نہ ملے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی کے معاذ اللہ غلط حسن انتخاب پر قدرت نے ڈانٹا بھی نہیں، ہم ایک ہی کو لے کے آئے ہو، وہ جو گھر میں بیٹھی ہے وہ، اور یہ 2 بچے ملے بس، اور ایک ہی نہ سمجھا۔ نبی کے انتخاب پر مشیر چپ ہے۔ اس سے معنی ہے کہ اگر علم غیب الہی میں کوئی اور بھی سچی ہوتی، نبی کے علم، خدا کے علم میں، خدا کے علم میں اگر کوئی اور سچی ہوتی تو جبرائیل امین بولے نہیں اس کو ساتھ لے لو، اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہ تو بڑی سچی تھی۔ سوچیے اس میں اس کی بات نہیں ہے، 2 2 4 بچوں والی میں پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی بھی صاحب ضرورت ہوتا اس کو آگے دیکھیے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی گواہی وہ دے گا کہ جس کے سینے میں الکتاب موجود ہے۔ تو یا تو الکتاب کو ڈھونڈو یا تصدیق کرنے والے کو ڈھونڈو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو تصدیق کر لے وہ صاحب الکتاب ہے، اور جو صاحب الکتاب ہے وہی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جو تصدیق کر رہا ہے وہ ذات نبوت کی نہیں، صفات نبوت کی۔ صفات نبوت کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہم روئے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، بنایا نہیں تھا۔ جاعل فاعل کے وزن پر اٹ از اوور کوالٹی، ٹو میک اے پروفٹ، خلیفہ۔ جائز معنی ہوتا ہے جس کا کریکٹر اس کے ساتھ ساتھ ہو، یہ ماہر ہے، یہ عالم مطلب یہ کے ساتھ ساتھ جائز، اس کا کام ہی خلیفہ بنانے کا ہے۔ تو 2 ہی باتیں ہیں، جو خلیفہ بنائے گا یا تو خدا ہوگا، تو اگر یہ ویسے خلیفہ تھے بنی سقیفہ میں تو ان کا خدا کون ہوگا؟ 9 آدمی، مدینے کے 9 آدمی نے مل کے بنایا ہے، تو یا تو یہ 9 خدا تھے جو خدا کے تھے بندوں کے روپ میں آ کے وہ خلیفہ بنا گیا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ وہ خلیفہ نہیں ہے جس کو ہم لفظ سے برا نہیں مانتے، معنی بدل گئے۔ آپ نے خلیفہ مانی لیا نبی کے بعد رولر، کہ رولر کون ہے اسلامک کنگڈم کا، اوکے وی بلیو، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ سلطنت جو نبی نے چھوڑی تھی اس کے یہ حاکم ضرور ہے، مگر خلیفہ نہیں ہے۔ وہ خلیفہ جس کو قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض، بادشاہ ہونا ہم انکار کرتے کہ بادشاہ ہے، تم خلیفہ کے معنی لیتے ہو، بادشاہ ہم اقرار کرتے ہیں، سلاؤدین ایوبی بادشاہ، بابر بادشاہ، ہمایوں بادشاہ، چنگیز خان بادشاہ، ہلاکو خان بادشاہ، ہٹلر بادشاہ، رولر ہونے سے کسی نے انکار کیا، ہم اس پہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بنایا ہوا آپ کا ہو کہلائے خدا کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ آیا کہ قرآن مجید میں جو خلیفہ بنایا گیا ہے، خلیفہ خلف، پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں، جو کسی کے بعد آئے یا کسی کے بدلے میں آئے وہ کہتا ہے خلیفہ۔ قرآن مجید جب کہتا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں کسی اور کو بھیجنے والا تھا، ذرا توجہ چاہتا ہوں، میں کسی اور کو بھیجنے والا تھا، اس کو میں نے روک دیا، اس کے بدلے بھیج رہا ہوں۔ پھر اس کے معنی یہ ہوئے جو کسی کے بدلے آئے، جو کسی کے پیچھے آئے وہ خلیفہ، جو کسی کے آگے ہو وہ امام۔
دونوں میں فرق یہ ہوا کہ امام امت کے آگے ہوتا ہے اور خلیفہ نبی کے بدلے ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ زمین پہ کوئی اور آنے والا تھا، قدرت نے اس کو روک دیا۔ ایک تو یہ معنی ہوئے لولا کلمہ اخلقت الافلاق، تیری وجہ سے زمین آسمان بنا ہے۔ ابھی مناسب نہیں سمجھتے کہ جو زمین پر میرے نبی کے مقدس قدم جان، ذرا سیلاب ہونے دو، آباد ہونے دو، پھول کھلنے دو، ابھی تو چمن لگا ہے، ابھی تو دریا ایجاد ہوئے ہیں، ابھی تو چمک پھوٹی بھی نہیں، ابھی تو ترک پھوٹی بھی نہیں ہے، ذرا سجر چمن تو دودھا ہے۔ تو یا تو خلاف خلیفہ کے معنی ہوئے کسی کی آنے کی جگہ کے بدلے میں اس کا آنا، ایک خلیفہ کے معنی اور ہوئے وہ یہ کہ زمین کے اوپر اب تک اللہ کی نعمتیں گزری تھی، نعمت والا نہیں آیا تھا، زمین پر کرم برسا تھا، مظہر کرامت نہیں آیا تھا، اب تک زمین پر رحم اترا تھا، کوئی شراب اور رحیم نہیں آیا تھا۔ اللہ کی صفتوں کا مظہر وہ کریم ہے جس میں کرم ہو، وہ رحیم ہے اس میں رحم ہو، وہ ستار ہے یہ عیبوں کو چھپائے، وہ رزاق ہے کہ یہ رزق بانٹے، وہ حیات کے جو مظہر ذات الہی ہو، جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ بھئی دو ہی باتیں ہیں، یا تو نبی کے بدلے میں آنے والے کو خلیفہ کہیں گے، یا خدا کی صفتوں کی نمائندگی کرنے والے کو ہم خلیفہ کہیں گے۔ ایک بات قابل توجہ، کیا خدا نے بشر بنا کے خلیفہ بنایا تھا؟ جو توجہ چاہتا ہوں، یہ بشر ہے اب یہ خلیفہ ہو گیا، یوں تھا؟ یا خلیفہ بنانے کی بلو پرنٹ پہلے تیار تھی، کریکٹر بعد میں پیدا کیا؟ تو قدرت نے کب کہا، بنا کے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب یہ خلیفہ ہو گیا؟ نہیں، آدم نہ بنے تھے، قدرت نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس کے معنی ہے بشریت تو آدم کے پاس ہے، مگر تخلیق کمال پہلے، یعنی معصوم کو خلیفہ بنایا ہے قدرت نے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جانے کے بعد اس میں کوالٹی پیدا ہوئی ہو۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس میں صفت پہلے موجود ہو، موصوف بعد میں آئے۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہاں آ کے بشر نبی نہیں بنا، وہ نبی تھا اسے بشر بنا کے بھیجا، وہ نبی تھا جس کو بشر بنا کے بھیجا گیا، وہ امام حال جس کو امام بنا کر جسم دیا گیا۔ اب جو بھی کوئی ہو چاہے مانے علی ہمیں سے کوئی نام سے مطلب ہمیں کبھی نہیں رہا، آپ پہلے فارمولہ طے کر لیجیے، پھر موصوف کو ڈھونڈیے کہ یہ قبائل امامت کے جسم پہ فٹ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ، تو لہذا پروردگار عالم نے جب خلیفہ کا اعلان کیا تو کہا تھا جو رسی ہم نے جب صدر کیا وہ اس سے کچھ دماغ پالنے والے کس کو بنا رہا ہے؟ ٹیررسٹ ہے یہ کو، ہاں خون بہانے والا۔ ایک بار اس کو کیا تم نے کسی آدم کو خون بہاتے ہوئے دیکھا تھا؟ تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ جو یہ بن رہا ہے یہ سیڈسٹ ہوگا یا ٹیررسٹ ہوگا یا خون بہائے گا؟ تب دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ مانو کہ آدم سے پہلے بھی فرشتوں نے اس قسم کا آدم دیکھا تھا جو جھگڑا کرتے کرتے مر گئے، قرین قیاس یہی ہے کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھے، کیونکہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور صادق علیہ محمد سے بھی جب کسی سے پوچھا کہ مولا آدم سے پہلے کون؟ کیا آدم؟ کہ ان سے پہلے کون؟ کیا آدم؟ ان سے پہلے کون؟ آدم۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ 70 آدم گزر چکے ہیں، ہم آخری آدم کی اولاد ہیں۔ بائبل اور قرآن کی تفسیر کے تحت حضرت آدم کی عمر 30,000 35,000 40,000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن افریقہ کے اندر 22 کروڑ سال پرانی ہڈیاں ملی۔ یہ ہڈیاں کہاں سے ہیں؟ ان آدم کی عمر جو ہے 30,000، یہ کروڑوں سال پرانا، اس کے پھر کہاں سے ملے؟ اس کے معنی ہے کہ آدم سے پہلے بھی اس قسم کی قوم گزر چکی تھی،
جو اپنی بدکاریوں کی بنا پر تباہ و برباد ہو گئی. جب یہ بدعمالیاں دیکھی تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ وہی عالم بننا ہے، فسادی راوی ہوئی. دوسرا ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ حضور جب معراج میں جنت کی طرف سے گزرے اور دوزخ کی طرف سے گزرے تو کوئی قوم جل رہی ہے، کوئی قوم مزے اڑا رہی ہے. کہا یہ جلنے والے قوم ہے کہ یہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، جھوٹے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. جب قیامت آئی نہیں، حساب و کتاب ہوا نہیں، تو حضور نے جنت و دوزخ میں کس مخلوق کو دیکھا؟ اس کے معنی ہے کہ ایک اور نسل گزر چکی ہوگی جو حضور نے ان کے اعمال کو دیکھ کے اندازہ لگایا. تو فرشتوں نے بھی کہہ دیا کہ فسادی کو بنایا. تو قدرت نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آنے والی فسادی ہے. انی اعلم ما لا تعلمون. تم نے فسادی دیکھے ہیں، میرے اطاعت گزار بندے نہیں دیکھے. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو آپ نے محسوس کیا کہ قدرت نے آرڈیننس جاری کر کے چپ تو کر دیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ صفتیں کہاں سے لی. تو ایک صفت آدم کی، خلیفہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا. ہم آدم، ہم نبی اس کو بناتے ہیں جس کو کل کا کل علم دے دیتے ہیں. جھگڑا ہے. نبی خلیفہ وہ بنے گا جس کے اندر ایک کوالٹی ہوگی کہ علم میں کل ہو اس کے پاس. علم آدم الاسماء کلھا، ہر قسم کا علم خلیفہ میں ہونا چاہیے. ہر قسم کا علم دوسری اسٹیج نبوت پہ ہونا چاہیے. ہر قسم کا علم رسالت میں ہونا چاہیے. کل ایمان، کل علم، کل قرآن ایمان میں ہونا چاہیے. چلیے معاملہ ختم ہو گیا. تو امام وہ کہ جو کل علم لے کے آئے، خلیفہ وہ جو کل علم لے کے آئے. بس دوستو جھگڑا ختم ہو گیا. کسی کو بھی خلیفہ بناؤ ہم ایگری، مگر پہلے کوالٹی دیکھو. آج میں کسی ذاکر کو ریڈیوس کر رہا ہوں تو آپ سب سے پہلے صدر سیکریٹری یہ پوچھیں گے مولانا ایک کیسٹ بھیج دیجیے. میرے کہنے میں کسی کو اعتبار نہیں ہوگا. غلطی سے بلا لیا جائے تو پھر وہ بار بار نہیں ہوگا. یہی کیس کا پکے چلا جائے گا. ممکن ہے کہ چوتھی محرم سے واپس کر دیا جائے. تو اس کے معنی ہے کہ کسی کوالٹی اور صفت کے بغیر کوئی منصب اسلام نہیں دیتا. کسی خلیفہ اس کو بناتا ہے جس کو علم دیتا ہے. تو جب علم دے دیا تو خوشی سے کہیں بھی خلیفہ بناؤ، مگر کوالٹی علم کی ہو. سارے مقدس صحابہ کرام ایک سے ایک حضور کا چہیتا لاڈلا نور تھا. وہ کوالیفیکیشن پوچھے حضور جس کو آپ بنا رہے ہیں وہ کس مکتب میں پڑھے ہوئے ہیں؟ آج تک جتنی بھی خلافت کی تشکیل ہوئی کسی میں علم کی بحث ہوئی؟ کبھی پڑھے لکھوں کو بناؤ خلیفہ؟ سب نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ جس کا تعلق علم سے نہیں ہوتا. کیوں بنا رہے ہو؟ کہ حضور کے ساتھ غار میں رہے. تو کوالٹی لکھو کہ خلیفہ اس کو بنایا جاتا ہے جو حضور کے ساتھ غار میں رہے. تو پھر دوسرے خلیفہ میں کوالٹی دیکھو یہ کتنے دن غار میں رہے. پھر تیسرے میں پوچھو کہ یہ کتنے دن میں غار میں رہے. امیر معاویہ آپ کتنے دن غار میں رہے حضور کے ساتھ. جو جتنا زیادہ لمبا رہے گا وہ اتنا ہی لمبا خلیفہ ہوگا. یہ تو کوالٹی ہوگی. کوالٹی کیا ہے آپ کے پاس؟ اسلام کی تاریخ میں کسی خلیفہ کے بنانے کے لیے کوئی کوالٹی دیکھی گئی؟ اور اسلام ایک ہی کوالٹی کا قائل ہے، ومن عنده علم الکتاب، اس کے پاس علم ہونا چاہیے. تو اس کے معنی ہے کہ جھگڑا ختم ہو گیا. صاحب علم سے پوچھو تو میں ایک تاریخ میں نام دیے بغیر نہ میں علی کو امام کہوں گا، نہ امام حسن کو امام کہوں گا، نہ کسی کو امام. کوئی نہیں تھا. ایسا مجھے بتاؤ کہ جو دنیا میں آیا ہو تو پڑھا ہوا ہو، جاہل نہ ہو. چاہے ہے پوری دنیا میں. میں سب سے پہلے خلیفہ اس کو کہوں گا جو بچہ بن کے یہ کہے کہ میرے پاس علم ہے. پہچان کیا ہوگی؟ بڑی پیاری پہچان.
جو بچہ دنیا میں پیدا ہو کر اسکول جاتا ہوا نظر آئے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے۔ اس کے معنی کہ جس شخص کا کوئی استاد ہے، جس شخص کا کوئی استاد ہے دنیا میں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لہذا مجھے جھوٹی مورخوں کی تاریخ مجھے معلوم ہے۔ اے مسلمانوں، سب مل کے بتاؤ کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے حضرت علی کی کوچنگ کی تھی، ہم نے پڑھایا، ہم نے کتابت سکھائی؟ چھوڑو، کسی صحابی نے یہ اعلان کیا ہے کہ حسن حسین جو تھے چھوٹے تھے، ہم ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے، بڑے شریف، ہم پیسے ویسا نہیں لیتے تھے، حضور تو دیتے تھے۔ اچھا، کوئی شریف تھے، بڑے شریف تھے، آج سبق پڑھاتے تھے، اگلے دن سب کو یاد کیے، کوئی روایت؟ چلیے، حسنین علیہ السلام کے بعد اور دوسرے ہیں، کسی ایک امام کے متعلق جھوٹی روایت بتا دو کہ وہ فلاں کے شاگرد تھے۔ دنیا نے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا نے اس پہ فخر کیا ہے کہ ہم 6 مہینے صادق آل محمد کے پاس بیٹھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے امام کو ہم نے پڑھایا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ومن عنده علم الکتاب علم آدم الاسماء كلها انا مدینۃ العلم وعلم بعضها، جس کے اندر علم کی صلاحیت پائی جائے وہ امام۔ دوسری صفت عبدیت محض، absolute سروس، جہاں کبھی خدا کی طرف سے انکار نہ آیا ہو۔ میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کرنے جملہ کہا تھا، معصوم وہ ہے ہماری نگاہوں میں اور حق کی نگاہوں کے اندر کہ دنیا اس کے جسم پہ پتھر تو مار سکے مگر وجہ نہ بتا سکے کہ پتھر کیوں مار رہے ہیں۔ لہذا عصمت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس پر الزام ثابت نہیں ہوتا، یہ ہے قدرت کی طرف سے اس کا انتظام انسلام کہ معصوم ہر دور میں معصوم ہوتا ہے، اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، تسلسل باقی رہتا ہے، بیچ میں منقطع نہیں ہو جاتا۔ مسلمانوں ذرا مسکرا کے جواب دو، تمہارا تسلسل قائم ہے کہ ہمارا؟ جو ترکی میں دم توڑ دے وہ تمہارا تسلسل، اور جس کے سامنے قیامت دم توڑے گی وہ ہمارا تسلسل۔ نہیں ہے کہ وہ شہید ہو جائے، ورنہ نبی جو شہید ہو گئے ان کو کیا کرو گے؟ قربانی اور خون اور یہ جس کو تم شکست کہتے ہو وہ عصمت کی تعریف کا حق نہیں ہے۔ معصوم تو مصیبت اس لیے قبول کرتا ہے تاکہ تم عصمت کی پرکھ دولت اور طاقت کی بنا پر نہ کرو، اس کے کردار اور سیرت کی بلندی بھی کرو۔ یعنی اگر کوئی صاحب دول ہے، کسی امام کے پاس لشکر ہے، خزانے ہیں، چاہو حجم قبل و علم سب کچھ ہے، کس ماں نے دودھ پلایا اس کو جو ایسے امام کو انکار کر دے کہ نہیں تو امام نہیں؟ 10 لاکھ کا لشکر ہے، آنکھیں پھاڑے ہوئے، یہ لمبی لمبی ڈلوانے، خزانہ بھر رہا ہے، کوئی جو امام کو امام نہ کرے، جس کے پاس کے دولت ہو سب دنیا امام کہنے لگی، امام رسول کہنے لگی۔ مصر کا ایک گروپ کو امیر معاویہ سے شکایت ہو گئی، وہ چلا، گورنر عمر عاص نے خط لکھا میرے معاویہ کو کہ کچھ لوگ مصر سے جا رہے ہیں شکایت کرنے کے لیے تم سے، ذرا انتظام کرنا۔ انہوں نے ٹھیک۔ اب جیسے ہی ڈیلیگیشن آیا، مصر کا اتنا بھیانک موٹے موٹے سودانی قسم کے سپاہی میرے ماننے نے پال رکھے تھے، یہ بڑی بڑی کالی کالی آنکھوں کے اندر، ہاتھوں میں تلوار، اتنا ڈرایا انہوں نے منہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ امیر معاویہ معاویہ کو آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرا معاویہ ہنسا، خوف بھی کیا چیز ہے، آئے تھے مجھ سے شکایت کرنے کے لیے، میری نبوت کا کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا جب شکایت کرنے والے دبدبہ خوف و ضر سے بدمعاش کو رسول سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے سیرت پیش کی، مکہ والوں دعوت الشیرہ میں
میری جوانی تم نے دیکھی، بڑھاپا دیکھا، آغاز شباب دیکھا، بچپن دیکھا، لفظش نظر، کہیں پیر کھٹکھٹا ہے، کہیں ہاتھ اڑ رہا ہے، کہیں نظر بہکی، کہیں میں نے گناہ کیا۔ مکہ بھر نے کہا کہ وہ رسول امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، اعلان نبوت صفت کے اظہار سے ہوا ہے، خاندان بنی ہاشم کے نہیں۔ اگر رسول یہ کہتے کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عبد المطلب پیدا ہو کے جس نے ستوت روما کے نمائندے ابرا کی دھجیاں اڑا دی، میں اس حاکم کا بیٹا ہوں کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، تو اس کے معنی ہے کہ یہ ذاتی کوئی صفت نہیں ہے، بزرگوں کی قبر پہ کھڑے ہو کے قد کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ رسول نے ایک بات کہی کہ بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، تم نے کہیں میرا کوئی لفظش پا دیکھی؟ آج میں بڑھاپے میں آگے کہتا ہوں کہ بھائیوں کبھی مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا تم نے شکاگو والو، تو یہ کہیں گے مولانا ہم بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں، بچپن نہیں دیکھا آپ کا، اسکول لائف نہیں دیکھی۔ وہ جو ہاکی سے مقابلہ ہو گیا تھا سرداروں کے لڑکوں سے، ہم نے آپ کو لاٹھی چلاتے ہوئے دیکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بچپن کی رات سے نیچے کوئی چنگاری بدامالی کی کوئی نکال دے تو خطابت دھوئیں میں سیاہ ہو جائے۔ بچپن کو کوئی معیار زندگی نہیں بتاتا، لیکن امامت اور عصمت وہ ہے کہ جو بچپن کو معیار بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر گہوارے میں نبوت بول سکتی ہے تو آغوش رسالت میں امامت بھی بول سکتا ہے۔ لہذا رسول نے اپنے بچپن کو، اپنی جوانی کو، کہ کوئی اعتراض کرو میرے اوپر کوئی ہے، امین ہو، صادق ہو، سچے ہو۔ کل پتھر آنے لگے تو کوئی یہ کہہ دیتا یہ کل صادق تھا آج جھوٹ بول رہا ہے، کل یہ امین تھا غصب کر لیا، کل یہ معصوم تھا مدون ہو گیا۔ دنیا نے یہ تو کہا ہے کہ جادوگر ہے، یہ تو کہا ہے کہ شاعر ہے، یہ تو کہا ہے کہ مجنون ہے۔ اچھا شاعر ہے تو رسول کی کوئی غزل سناؤ، جوانی کی غزل۔ جب شام قافلہ لیے جا رہے تھے اور چاروں طرف نیکوں کے پر محملیں نظر آ رہی تھی، تو حضور نے بھی کوئی غزل کہیں کسی ناقے کا تعاقب کیا؟ کوئی مصرع سنا دو کہ یہ حضور نے کہا تھا۔ شاعروں کے سمندر میں رسول نصر کا وہ جزیرہ تھا۔ کہ جس کے کلام کے اوپر ہم نے نظمیں کو قربان ہوتی دیکھی، وہ ماں ھذا کلام البشر۔ 7 قصیدے تھے، ان قصیدوں کی پوجا ہوتی تھی ویکلی، 360 بت تھے، ان کی روزانہ پوجا ہوتی تھی۔ تو پتھروں کے بت کی ہر روز اور یہ ویکلی 7 قصیدے تھے۔ رسول نے ایک بچے کو، 10 برس کے بچے کو کہا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ یہ لگا لینا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اچھا یہ بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا؟ بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں تھا، بس یہی ہر جگہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب شاعر آ رہے ہیں، 1 2 3 یہ اس کا جواب تو اس کا آیا، امرؤ القیس گزرا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَمَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ امرؤ القیس نے کہا کہ یہ بشر کا کلام ہے، کیا یہ شاعری نہیں، کیا یہ نثر نہیں؟ یہ اعزاز ہے قرآن مجید کا کہ ایک ہی وقت میں وہ شاعری بھی معلوم ہوتی ہے، نثر بھی، مگر نہ وہ نثر ہے نہ وہ شاعری ہے۔ ایک نئی چیز ہے کہ جس کو دنیا پڑھ سکتی ہے، بول بھی سکتی۔ کوئی قرآن مجید کہ لہن میں غالب کی طرز میں، جوش کی طرز میں، میر تقی میر کی طرز میں سب نے کہا ہے، کوئی قرآن کی طرز میں لکھ کے بتائیں۔ وما ھذا کلام البشر، یہ اس کے کمال کی سب سے بڑی خوبی۔ علی کا زمانہ آیا
دنیا نے دشمنی کی انبار لگا دی ہے. ایک دن ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ کی بارگاہ میں، ذکر تھا کہ آپ کے بعد کون ہوگا. فکر مند دیکھا ہم نے، کافی پریشان رہتے تھے خلافت کے مسئلے. کہا سعد بن ابی وقاص کو بنا دو، اول نمبر کا بیرمان ہے. کہا طلحہ کے متعلق کیا خیال ہے کہ مکے کا چور ہے. کہا زبیر، کہ حاشم، کہ حضرت عثمان، کہ خاندان و قبیلوں کو بھر دے گا پورا اسلام. علی مسکراتے بہت ہیں. کیا غلطی نکالی ہے، مسکراتے بہت ہیں. ہمارے یونیورسٹی کے اندر سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ جو وہاں سلطان اختر صاحب سائیکولوجسٹ ہیں، ان کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. میں نے کہا صاحب نے اس کو انالائز کر دیے سینٹینس ہے تحلیل نفسی. ایک ہے پروفیسر تھے. میں نے کہا صاحب اس کی تحلیل نفسی کر دیجیے کہ ایک آدمی کسی آدمی کے لیے کہہ رہا ہے مسکراتے بہت ہیں اور اسے یہ بیڈ سینس مل گیا. اس نے مسکرا کے کہا کہ اس میں ایسا ہے کہ یہ اسے ستانا چاہتا ہوگا اور رلانا چاہتا ہوگا. دکھ پہنچانے کے بعد بھی جب اس کی آنکھوں سے کوئی خطرہ نہ گرا تو اس کا تبسم خود خنجر بن گیا کہ لہٰذا سائیکولوجی کے یہ چیپٹر ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ روتے رہنے والے بھوکے مطلب یہ چاہتا تھا یہ بیچارہ کہ یہ وظیفے کے لیے آئے اور ہم اچھا ہماری کمیٹی بیٹھے تو غور کریں گے انشاءاللہ آپ کی فائل کو. تو یہ چاہتا تھا رلانا. اس نے گلال اٹھا کر محنت و مزدوری کر کے گنگنانا شروع کر دیا. لیس للانسان الا ما سعی. اس نے بزدلی کی راہ اختیار کر کے ہاتھ نہیں پھیلائے. اس نے اپنے پسینے کے نچوڑ کر اپنی محنت سے حق نہ کرے. لہذا مسکراتے بہت ہے. پھر کسی نے اگلے دن پوچھ لیا اگلی دفعہ کہ ان کو بنا دو علی کو. کہا یہ قریش والے اس گنجے سر والے کو نہیں بنائیں گے. گنجا سر ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ نے یہاں کیوں استعمال کیا گنجا سر؟ کسی کمال کے وقت کوئی عیب ڈھونڈنا یہ ہے علم نفسیات کا ایک پہلو. نہ فلاں کا لڑکا پاس ہو گیا میٹرک میں، چوری کی ہوگی. اس کا باپ بھی کبھی پاس ہوا. تو کمال کی گفتگو میں زوال کا پہلو تلاش کرنا یہ بیمار دل کی علامت ہے. اگر گنجا سر ہونا کوئی برائی ہے تو ذرا رسول کے سامنے کہہ دینا کہ کس گنجے سر والے کو اپنی بیٹی کر رہے ہو، اتنے جوتے پڑیں گے فرشتوں. کسی کے داماد کو آپ کہتے ہیں گنجا ہے. یہ اس سے مانیے کہ کوئی برائی پورے تاریخ کے طویل دور کے اندر علی کی نظر نہیں ہے. بس آپ کی زیادہ امام حسن اچھا چلیے پہلی منزل پہ یہ کہتی ہے کہ جناب خافت الزہرا تم دربار میں آ کے غلط بول رہی ہو صحیح مگر حق نہیں دیں گے. یہی کہتے تاریخ کے اندر یہ نبی کی بیٹی صدیقہ طاہرہ بڑی نیک بیوی تھی. نبی کے مرنے کے بعد انہیں کیا ہو گیا، ان کو بلا وجہ باغ فلک کا مطالبہ کر رہے ہیں. ذہن پہلے تو ایسا نہیں تھا، غم کوئی غم. یہ بے قرار کیا کہ تم ناراض ہو، ہم راضی کرنے کے لیے آئے. کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ تم کو ناراض کرنے والا خدا کو ناراض کرتا ہے. یہ بات کیا ہے. اب آئے امام حسن جہاں بڑے خوبیوں کے مالک تھے، نکاح بہت کرتے تھے، طلاق بہت دیتے تھے. انہوں نے 6 مہینے میں 12 عورتوں کو 1200 عورتوں کو طلاق دی. طلاق تو جب بھی ہوگی جب نکاح کیا ہو. اسلام کے اندر 4 بیویوں کی اجازت ہے. 4 بیویوں کے بعد اگر کسی کا حوصلہ باقی ہے
تو وہ پہلے ایک بیوی کو طلاق دے گا جی، تو ایک کی جگہ خالی ہوئی، 3 توہر پر 4 مہینے تک یہ بیٹی لسٹ میں آپ کی بیوی رہے گی، جب تک کہ طلاق بائن نہ ہو جائے اور 3 توہر نہ گزر جائیں آپ چوتھی کو اس کی جگہ پر نہیں لا سکتے۔ تو اس کے معنی ہے کہ ہر بیوی کو لانے کے لیے آپ کو 4 مہینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ذرا 1200 بیویوں کے اوپر 6 مہینوں کو تقسیم کر کے بتاؤ کتنی ہوں؟ اس وقت جھوٹ بولے، یہ تو کچھ چلا نہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہے، اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، طلاق دیتا ہے مرد۔ اگر آپ کو اپنے پرانے نکاح یاد ہوں گے تو عورت کے وکیل کہتا ہے کہ انکح تو، مرد کا وکیل کہتا ہے قبل تو، میں تمہارے عقد میں اتنے مہروں کے اوپر آنا چاہتی ہوں، مرد کہتا ہے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں قبل تو۔ یہ ہوا نکاح۔ عورت اپنے وجود کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہے، مرد اس کو قبول کرتا ہے۔ طلاق میں بات الٹی ہے، طلاق مرد دیتا ہے، عورت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ہاں، تو نکاح عورت کرے گی، طلاق مرد دے گا۔ امام حسن نے 1200 عورتوں کو طلاق دیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ طلاق پانے والی پہلے نکاح والی ہوں گی، تو اس عورت نے ایسے انسان سے شادی کیوں کی جو اتنی عورتوں کو طلاق دینے کا عادی ہے؟ کیا تو امام حسن نے زبردستی بلایا ہوگا، پکڑ کے لاؤ، ہم نبی کے شہزادے ہیں اور یہ نبی کی امت ہے، تم سب سے نکاح ہو گیا، معاملہ ختم ہوگا، آغا خانی کی طرح سے۔ تو وہ عورتیں اس دروازے پہ آئی کیوں، جہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ امام حسن کے دروازے پہ 2 کیوں ہونی چاہیے تھا، ان آؤٹ، آتی جاؤ جاتی جاؤ، کیا تماشا۔ اس کے معنی ہے کہ امام حسن کی طلاق دینے کی عادت تھی۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو یہ 1200 رانڈے تو پیچھے پیچھے روٹی بھی چلیں گی دنیا کے قانون کے تحت، ہائے وارث میں نا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس عورت نے زہر دیا تھا امام حسن کو، اس کو تو امام حسن نے غصے میں طلاق ہی دے دی ہوگی، زیادہ بھی کیا؟ ہاں نہیں، امام حسن نے طلاق نہیں دی، تو جب قاتلہ کو طلاق نہیں دیتا وہ تو دیکھنا عورتوں کو طلاق دینے لگا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بات نبی نہیں امام حسن کی مخالفت کے اندر ہے۔ اگلی منزل ہے شہزادہ کربلا۔ ایک ہنگامہ ہے امام حسن کے قدم اور امام حسین کے قدم، کیونکہ یہ اب تک جو سلسلہ چلا یہ تو پروسیس تھا، رزلٹ تو کربلا ہے۔ رسول کے پرچم کے نیچے منافق، علی کے پرچم کے نیچے غدار، امام حسن کے پرچم کے نیچے بے وفا اپنے عزیز عبید اللہ بن عباس، جسے 2 کروڑ روپیہ لے کے امیر معاویہ کے سامنے اپنا لشکر پیش کر دیا۔ اس کے بعد آئی منزل کربلا۔ ذرا کربلا کے جھنڈے کے نیچے کسی منافق کو تلاش کرو۔ اچھا ایسا کرو کہ شاید روشنی میں نہ جاتے ہو، چراغ بھول کر۔ اب اس کی تعبیریں ہونے لگی۔ پاکستان میں ایک سے ایک مدبر پڑا ہوا ہے امام حسین کی غلطی ثابت کرنے کے لیے کہ حاکم وقت کے مد مقابل ٹکرانے کی یہ سزا تھی، تو کیا غلط ہے؟ جو بھی حاکم وقت کے سامنے ٹکرائے گا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ ہوا یہ امام حسین نے انکار بیعت کیا، یزید کے لشکر نے آ کے انتقام کے لیے اس میں پریشان ہونے کے بعد کیا آدمی چاہتا حاکم وقت سے جو ٹکرائے گا، یزید حاکم وقت بن گیا۔ کون سا قانون، کون سا اصول، کس کی وصیت، کس کا حاکم؟ ابو سفیان کا حاکم یا رسول اللہ کا حاکم؟ رسول کا حاکم تو بن نہیں سکتا، ابو سفیان کا حاکم بنا۔
تو اس کے معنی یہ کہ آپ اسے باغی کہہ کے نہیں بلا سکتے۔ اس لیے کہ اگر مسئلہ رسول کی خلافت کا ہے تو رسول نے انجام حسین کا ذکر پہلے کر دیا ہے کہ حسن اور حسین کا انجام کیا ہوگا، الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ رسول نے یہ بتایا کہ یہ وہ دو شہزادے ہیں کہ جس جنت کو مشکل سے تم حاصل کرتے ہو آدم سے لے کے اب تک، وہ ساری جوانیاں اکٹھی بھی ہو جائیں تو ہر شباب حسین کے پرچم کے نیچے ڈلا ہے، آدم ہو یا خلیل و ابراہیم ہو، ہر صحابی ہمارے لیے بڑا مقدس۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں سرکار دو عالم کے سچے صحابہ کرام پر، کہ سنائیں سارے جنتی تھے، اشرار و بشرار تو ہوں گے، مگر ایک جنت میں جانے والے صحابہ کرام سے من کے جانا، جنت حسنین کی ملکیت ہے، مگر ہر جگہ چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ یقیناً امام حسین حسین سب کو بخشوائیں گے، مگر ماں کے دشمن کو بھی بخشوا دیں گے۔ لہذا رسول کی حدیث نے کلیئر کر دیا کہ میرا حسن میرا حسین جنت کے جوانی کے سردار ہیں۔ تو جنت میں جتنے جائیں گے تخصیص نہیں ہے کب کے، جتنے بھی جنتی ہیں ان سب کی سرداری حسن اور حسین کے اوپر، دونوں مل کے سردار۔ یہ نہیں کہ حسن یا حسین، تم نے ثابت کیا کہ حسن سلو پسند تھے اور حسین جن پسند تھے، رسول نے کہا کہ اسلام پسند ہے، جنت کے یہ مالک ہے، معاملہ ختم ہوا۔ ہمارے الجبرے کے اندر کوشچن آتے ہیں کہ you have to prove that value of 5, value of x is 5. Value of x is 5, you have to prove. اس کے معنی ہے کہ پروسیس آج اختیار کیجئے اور x کے ویلیو کو 5 ثابت کر دیجئے۔ یہ ارتھمیٹک کا کھلا وہ اصول ہے کہ اگر ویلیو لکھا ہوا ہے کہ x کے برابر 5 ہے تو آپ وہ پروسیس اختیار کیجئے کہ جو x کو 5 ثابت کر دے۔ اس لیے کہ جو رزلٹ ہے اس کے خلاف آپ نہیں آ سکتے کہ نہیں صاحب x کا ویلیو تو 25 نکلا، ہمارا x کا ویلیو 7 نکلا، غلط۔ ویلیو غلط نکلنا ہی پروسیس کی غلطی ہے۔ میں پہنچ گیا بس منزل کے اوپر۔ رزلٹ یہ ہے کہ جنت کا مالک کون ہے۔ جب جنت کے مالک کا رزلٹ سامنے آ گیا تو وہ پروسیس بتاؤ جس میں حسنین جنت کے امام سمجھے جائیں۔ ایک وہ طریقہ ہے جو رسول نے ایجاد کیا غدیر میں حکم خدا سے، ایک وہ طریقہ ہے کہ جو ثقیفہ نے تیار ہوا۔ اگر ثقیفہ کے رہگزر پر حسین ملتے ہیں تو ثقیفہ کا پروسیس رائٹ، اور اگر بنی ثقیفہ کے پروسیس میں کہیں حسین نظر نہیں آتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رزلٹ جب ہی غلط ہوتا ہے جب پروسیس غلط ہو۔ حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ اچھا مسلمان ایک بات تو بتا، مسلمان آج جتنی تعداد میں میجارٹی پہ ہیں، مین پاور، برین پاور اور پیٹرول پاور اور چاول پاور اور گیہوں پاور، سارے پاور مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، یہ پاور رکھتے ہوئے پور کیوں ہو گیا؟ ہر مسلمان قیدے پہ ہاتھ رکھتے کہتے وقت آئے گا کہ بعد میں امام آئیں گے انشاءاللہ سارے کافروں کو ماریں گے، یہود و نصاروں کو ختم کر دیں گے اور اسلام کا راج ہوگا، اس وقت ہم مسلمان سر اٹھا کے بات کریں۔ ہونا ہے باروں میں یہ کون ہونا؟ یہ کہاں بنا؟ ثقیفہ میں بنا، استخلاف میں بنایا، غلب نے، شور نے، شام میں، دمشق میں کہا اللہ بھیجیے گا، کس کو بھیجیے گا؟ 12ویں امام معاملہ۔ یہ 12واں بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی 11واں بھی ہوگا، 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، 3واں، 2واں، پہلا۔ تو جب خیر اقرار 12ویں پہ کر لیا تو ریورس گیئر پہ آ جاؤ۔
تو امام حسن کی کوئی خرابی آپ نہیں بتا سکتے. اب حسین ایک ایسا فارمولہ ہے، وہ نص الہی ہے کہ جس سے جو ٹکرایا وہ حرام بن گیا. اس لیے کہ الہی کلیوں سے جو چیز ٹکرائے گی کلیتاً وہ حرام ہو جائے گی. اجتہاد وہی ہوتا ہے کہ جہاں نص نہ ہو. نص کہتے ہیں خدا کے کلیئر کٹ آرڈر کو، رسول کی کھلی ہوئی سیرت کو، فرمان ایمان کو. یہ ہے نص. نص کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی حرام بن جائے گی. حسین وہ نص ہے کہ جس کے سامنے جو ٹکرائے گا آبرو کھو دے گا. ہر جگہ بچنے کی گنجائش ہے سوائے حسین کے پاس. یہاں کوئی نہیں بچتا. یہاں دو چیزیں ہیں، یا تو حر بنتا ہے یا حرملا بنتا ہے. بیچ کی چیز کربلا نہیں جاتا. اب وہ انسان جس کو چاروں طرف سے گھیر دیا، اس کا دامن خالی ہو گیا. قوت بازو پرات کے کنارے سو گیا. آنکھوں کی روشنی ظاہر ہو گئی. اور حسین جو کبھی تن کے کھڑا ہوتا تھا، آج اس کی کمر چھپ گئی. لیکن جسم کا ذوق اس کے استدلال کی کمزوری نہیں. اس نے ہاتھ میں تلوار اپنی آنکھ میں رکھی، گھوڑے پہ بیٹھا. لشکر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک حسین بڑھتے چلے گئے. بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ میرا قصور بتاؤ. وہ 30,000 ذلیل انسان جو پیاسوں کے خیموں میں آگ لے کے پہنچے اور سوکھی زبان دکھانے والے کے گلے پہ تیر مارے، ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ذلیل ہو؟ ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ذلیل ہو؟ کیا اتنے رذیل انسان امام حسین کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے؟ امام ادھر سے ادھر بتاؤ اے سپاہ کوفہ و شام، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میری جوانیاں لوٹ لی، میرے بازو قطع کر دیے، میرے گود کے پالوں کو مجھ سے چھین لیا. میرا قصور بتاؤ، میرا قصور بتاؤ. 30,000 کا لشکر چپ، کوئی جھوٹ بولے، کوئی الزام لگائے، کوئی تہمت بیان کرے. بتاتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہو تم؟ میرا قصور. اب جب کوئی قصور نہیں بتاتے امام نے تشریح کی، کیا میں نے اللہ کے قانون کو بدل دیا؟ کیا میں نے تمہارے رسول کی سیرت تبدیل کر دی؟ بتاؤ کہ سیرت رسول میں کوئی تغیر میری ذات سے ہوا؟ کوئی جواب نہیں. کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کر دیا جس کا بدلہ لینے کے لیے تم تیار؟ سب چپ. امام نے کہا کہ تم چپ کیوں؟ ایک ایک کا نام لینا شروع کیا. ایک کونے سے کسی ذلیل کی آواز آئی، حسین یہ ہم تم پہ ظلم اس لیے ڈھا رہے ہیں کہ ہم اپنے خلیفہ عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. سن کے ہونٹوں پر حسین کے پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی. الہی تو گواہ رہنا، تیرے حسین کا کوئی بھی جرم سب مل کے بیان نہیں کر رہے. جرم ہے تو میرے باپ کا انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا. تو اگر باپ کا جرم جرم ہے تو تیرے نبی کی نصرت بھی جرم ہوگی، تیرے دین کی آنت بھی جرم ہوگی. یہ کہہ کہ حسین نے اب تلوار نکالی. میرے باپ کو مجرم کہنے والوں آپ تو میرے سامنے آؤ. 72 لاشیں اٹھانے والا تشنہ لبی کا شکار، غموں سے نڈھال، کمر جھکی ہوئی،
آنکھوں کا نور ضائع، بازو شر جب حملہ کیا ہے تو لشکر یزیدی کربلا کا محاذ چھوڑ کے بھاگنے لگا تھا۔ یہ حسین کی سچائی تھی کہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو، میرا کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہی حسین کی سچائی تھی جو کوفے میں بول رہی تھی۔ زینب خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے امیر کو فتح بخشی۔ زینب کہتی ہے خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو نبوت اور امامت بخشی۔ ذرا دونوں جملوں کا وزن دیا۔ زینب تمہارا جھوٹ بڑی جلد کھل گیا، خدا نے ہمیں نبوت کی صداقت اور امامت کی سچائی سے سرفراز فرمایا۔ زینب تم نے دیکھا کہ ہمارے لشکر نے ذرا سی دیر میں تمہارے جوانوں کا صفایا کر دیا۔ عورت اس جملے کی تاب نہیں لا سکتی فطرت۔ ابن زیاد میرے جوانوں کی موت کا ذکر کر کے مجھ عورت کے دل کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ سن ابن زیاد، میرے جوانوں کی موت کا ذکر مت کر۔ کوفے اور شام کی گلیوں میں رانڈوں کے رونے کی آواز سن۔ جہاں میرے ایک ایک جری کا دم نکلا ہے تمہارے ہزاروں کے دم نکل گئے ہیں۔ بڑی اچھی عربی بولتی ہو زینب، زینب سے برداشت نہ ہو سکا۔ ذلیل، میں اچھی عربی بولتی ہوں، تم نے میرے باغ جلا دیا، میری بہاریں روک لی، میرے پھلوں کو ضائع کر دیا، تم نے میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑوں کے لیے رسول اللہ سنا آپ کی بیٹی فصیح زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ رونے لگی زینب۔ یہ وہ زینب تھی جو کھلے ہوئے دربار میں انہوں نے حسین کی سچائی کا ذکر کیا۔ ایک کوفے کے رہنے والوں، ارے کیا تم نے رسالت کے گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا؟ یہ تھی وہ سچائی جو زینب نے کوفے کے بازار میں ظاہر کی۔ یہ وہ سچائی تھی جو زینب کشاں کشاں یزید کے دربار میں رہ گئی۔ بس کربلا نے ہمیں دو واقعے دیے ہیں، حسین کی طرح جیو اور زینب کی طرح پیغام حسین بن جاؤ۔ یہی دو رخ ہیں کربلا کے۔ ہمارا حل عمل ان منزلوں کے اوپر ہوگا۔ حسین اسلام کی وہ فتح کا نشان ہے کہ جو خود تو خون میں نہا گیا مگر ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندگی دے دی۔ اگر حسین کا ذاتی مسئلہ کربلا تھا تو قدم قدم پر رسول کے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کیوں کہا حسین مدینے سے چلو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ کربلا رسول کا مسئلہ تھا یا حسین کا؟ یزید سے پوچھو کہ کربلا کی محبت کی تھی۔ یزید کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کے شعبے نیزہ سے حسین کے دندان مبارک کو دیکھا۔ حسین بڑے پیارے لب ہیں تمہارے، بڑے پیارے دندان مبارک ہیں، کہاں ہیں میرے بدر کے مارے جانے والے بزرگ؟ آ کے دیکھے کہ میں نے محمد کی اولاد سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ آپ ذرا یزید کے زہرا لوگ جملے پر غور کرے، یہ نہیں کہا یزید نے کہ میں نے زہرا کے بیٹے سے بدلہ لیا ہے، علی کے بیٹے سے بدلہ لیا ہے، میں نے محمد کے بیٹے سے بدلہ لیا ہے۔ کربلا انکار بیعت کا سبب نہ تھا، کربلا نبی سے عداوت کا نتیجہ۔ زینب کے بازو کیوں باندھے کہ یزید کی دادی ہندہ کے بازو بن چکے تھے؟ زینب کے سر سے رضا کیوں اتاری؟ اس لیے کہ ہندہ بے پردہ آئی تھی، کل کا انتقام زینب سے لیا گیا۔ تو اگر کربلا ذاتی ان کا فعل تھا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بدر کے مارے جانے والوں، تم دیکھتے کہ میں نے محمد کی اولاد سے کیسا بدلہ لیا تو دعائیں دیتے، یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو،
کیسی جنت، کیسی دوزخ، کیسا حساب۔ یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کا ڈھونگ رچا تھا، جو حکومت ہم نے حاصل کر لی۔ یہ تھا کربلا۔ اس کے دو ہی رخ ہیں، یا تو اتنی عظیم المرتبہ قربانی کو بھول جاؤ، یا رات دن حسین کو یاد کیے جاؤ۔ جب حسین نے آخری دم تمہیں یاد کیا تو جب تک دم ہے حسین کے سلام کا جواب دیے جاؤ۔ حسین کا سر سجدے میں جھک رہا ہے۔ مدینے کے رہنے والوں میرے شیعوں، میرا آخری سلام قبول کر لو۔ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ حسین تم نے ہمیں سلام کیا تھا، اب جب تک زندہ رہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام علیکم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پالنے والے مرحومین کی مغفرت فرما، پالنے والے جو زندہ ہیں ان کی توبہ قبول فرما، پالنے والے جب تک ہماری حیات ہے آل رسول کی محبت سے وابستہ رہے، پالنے والے ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو حفاظت سے رکھنا پائے، یہ اذخانوں کی روشنیاں کبھی نہ گل ہونے پائے، ہمارے اقباط عالیہ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ پالنے والے کریم جب تک حضرت کا ظہور نہ ہو جائے فرش عذاب دکھتی رہے۔ اللہ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ مومنین کی روح کو اور مرحوم کو روح کو شاد کرنا۔ یا اللہ سلام علیکہ یا امیر المومنین سید الوسیم، سلام علیکہ سیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ، سلام علیکہ یا مولاي حسن مصطفى، صلاة والسلام على الحسين وعلى آل ابن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام علیکم جميع الأئمة الطاهرين ورحمة الله وبركاته، سلام علیکہ یا غریب الغرباء، سلام علیکہ یا علی بن موسیٰ، روحی و جسمی لک الفداء ورحمة الله وبركاته، سلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان من فتنة الزمان، سلام علیکہ یا شریف القرآن، سلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجہ وسهل اللہ مخرجہ وزورت ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ کا انتظام شکریہ۔ سلام